اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ البقرہ کا بیان ہمارا چل رہا تھا۔ سورہ البقرہ کے تعارف اور حصہ اول کے بعد آج گفتگو اس کے حصہ دوسرے حصے پہ حصہ دوم پر۔ حصہ دوم میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد کی ہے، اور یہ بار بار جو ہے مختلف ان کی حرکتوں کو بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کس قسم کی نافرمانیاں کی تھی۔ ایک تو ان کو یہ کہا گیا کہ دین کی دعوت دوسروں کو دینے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، ایک تو یہ مطالبہ کیا گیا۔ دوسرا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حصے میں ہمیں بتایا کہ جو رب سے ملاقات کے یقین کے ساتھ صبر اور نماز کا استعمال جو ہے وہ مشکلات کی صورت میں ہمیں کرنا چاہیے۔ جب ہم صبر کہتے ہیں تو صبر میں ذہن میں رکھیں کہ جو روزہ ہے وہ بھی صبر میں شامل ہے۔ تو اگر کسی قسم کی بھی مشکلات ہو جائیں تو یہاں پہ بڑا واضح طور پہ ہمیں ایک نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے یقین کے ساتھ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں تو ہماری مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور حل فرما۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اب ہمارے ہاں اس معاملے میں شفاعت کی بے تحاشا حدیث مبارکہ موجود ہیں، جس میں ایک کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ حافظ جو ہے وہ اپنے ساتھ، حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے متعلق بھی بے تحاشا حدیث مبارکہ موجود ہیں، صحیح اور معتبر احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور بے تحاشا ہمارے پاس اس طرح کی خوشخبریاں ہیں، مگر سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ غیر مشروط نہیں ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ حافظ جو ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حافظ جو ہے وہ 10 لوگوں کی شفاعت اسے کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ کون حافظ ہوگا؟ یہ وہ حافظ ہوگا جس نے قرآن مجید کو حفظ بھی کیا، اور قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو حلال مانا، اور جس کو حرام کہا اس کو حرام مانا۔ یعنی عمل کی بات آ گئی۔ ظاہر ہے کہ قرآن نے جس کو حلال کہا اس پہ وہ رہے گا، قرآن نے جس کو حرام کہا اس سے وہ پیچھے ہٹے گا۔ تو عمل کے ساتھ، فہم کے ساتھ جو حافظ ہے وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ جتنی بھی شفاعت کی احادیث مبارکہ ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرائط ضرور ہیں، اور پھر کن کی شفاعت کر رہا ہے، ان کا حساب کتاب کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، تو غیر مشروط چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ قیامت کا وہ دن ہے جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی خود شفاعت کی وہاں پر اجازت دے دے۔ اب کس کو اجازت ملتی ہے، کس کو اجازت نہیں ملتی ہے، اس معاملے میں ہمارے بہت سی باتیں مشہور ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بطور مسلمان ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ثبوت کیا ہے۔ ثبوت وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، ثبوت وہ ہے جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان احسانات کا تذکرہ ہوا۔ ان احسانات میں چند جیسے فرعون کے مظالم سے ان کی جان چھڑائی گئی، جیسے تورات ان کو عطا کی گئی، جیسے من و سلوہ ان پر نازل کیا کہ یہ وہ قوم تھی جن کو کھانے پینے کی کسی قسم کی مشکل محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزانہ کی بنیاد پر من و سلوہ جو ہے وہ نازل کرتا تھا تاکہ وہ کھا سکے، لیکن یہ نافرمان لوگ تھے، انہوں نے اس کی بھی قدر نہیں کی اور اس میں شکایتیں کی کہ ہر وقت ہمیں یہی 2 چیزیں ملتی ہیں، ہمیں تو فلاں چیز بھی چاہیے، ہمیں تو فلاں چیز بھی چاہیے، ہمیں تو فلاں چیز بھی چاہیے۔
اس کے علاوہ ان پر شدید گرمی میں بھی اور سورج میں بھی بادلوں کا سایہ رہتا تھا۔ ان کے لیے چونکہ بنی اسرائیل جب نکلے وہاں سے فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے تو یہ 12 قبائل تھے، تو یہ جو 12 قبائل تھے ان کے لیے 12 چشمے پانی کے پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جاری فرمائے۔ پھر ان کی نافرمانیوں کی تفصیل بیان کی، ان کے جرائم کی تفصیل بیان کی۔ مثلاً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو واپس آئے تو ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا ہے اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ذرا واقعہ طویل ہے، پھر کسی وقت کو اٹھا رکھیں گے۔ مجھ سے ہمارے کچھ عزیزوں نے درخواست کی ہے کہ آپ بہت مختصر گفتگو کرتے ہیں اور جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی مکمل تفصیل اور حوالہ جات کے ساتھ اگر ہو تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ فی الحال قرآن مجید کا خلاصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی دعا سے، اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے ہم ایک تفسیر پہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ کام ہوتا جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے، اس میں زیادہ تفصیل آ جائے گی خود بخود۔ اگر موقع ملا تو باقاعدہ ایک تفسیر کا پروگرام بھی ہم جو ہے وہ یہاں پر اس مسجد میں انشاءاللہ طے کر لیں گے۔ اس کے علاوہ دیدار الہی کی ضد کا واقعہ بھی ان کا جو ہے اس کے اندر قرآن مجید میں وہ بھی بیان ہوا۔ پھر آیات الہی کا ان کا انکار، ان کی یہ ایک عجیب عادت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جس پہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ کیا تم اس کلام میں سے کچھ چیزوں کو قبول کرتے ہو اور کچھ چیزوں کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ جو ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہیں وہ کس لیے بیان کی ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل بھی کیا۔ ایک سخت کا قانون اللہ نے ان کو دیا کہ بھئی یہ جو ہفتے والا دن ہے اس ہفتے والے دن تم لوگ مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس دن ہم مچھلی نہیں پکڑتے اس دن مچھلی زیادہ آتی ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی چالاکی کی، بڑے بڑے گڑھے کھودے، گڑھے کھود کے چھوٹی چھوٹی نہریں سی بنائیں اور اس طریقے کا انتظام کیا کہ جب یہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے تو وہ ان گڑھوں میں آ کے مچھلیاں پھنس جاتی تھیں اور اگلے دن ان کو مچھلیاں، ہفتے والے دن انہوں نے شکار تو نہیں کیا لیکن ان کو ہفتے والے دن بھی مچھلیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جمع ہوئی نظر آ گئی، تو وہ اتوار کو انہوں نے نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خام خواہ کی ترکیبیں اور مکر کرنے کی کوشش ہے۔ کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کرتے؟ ہم نے ایسے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ آج جو ہمارے افسوس کی بات، ہمیں پچھلے دنوں ایک عالم دین کا پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 11 مہینے بعد سارا سونا اپنی بیگم کے مل کر دیتے ہیں اور پھر 11 مہینے بعد بیگم ان کو مل کر دیتی ہیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ استغفر اللہ! یہ جو ہیلا ہے، کہیں یہ ہیلا جو ہے وہ ہم اختیار کر کے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ جو بات واضح ہے اس کو واضح رہنا چاہیے، اس میں اگر مگر نہیں کرنا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اس پہ حجتیں نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ان لوگوں نے گائے کے ذبح کے معاملے میں بھی کیا۔ اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اب ان کے سوال شروع ہو گئے، اچھا یہ بتائیں جی گائے ایسی ہو یا ایسی ہو؟ جواب ملا اچھا چلو ایسی ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں اب ایسی ہوگی، اب اس میں یہ ہو یا وہ ہو۔ کہیں رنگ کی بات شروع کر دی، کہیں عمر کی بات شروع کر دی، کہیں کچھ شروع کر دیا۔ اگر کہا گیا کہ گائے ذبح کرنی ہے تو ذبح کرنی ہے، اگر یہ ان حجتوں میں، ان سوالوں میں اور اگر مگر میں نہ پڑتے تو سیدھا سیدھا گائے ذبح کر دینی تھی۔ لیکن چونکہ انہوں نے سوال شروع کیے کہ اچھا رنگ ایسا ہو یا ایسا ہو، عمر ایسی ہو یا ایسی ہو، اس طرح کی خواہ مخواہ کی اگر مگر دین کے معاملے میں اگر احکامات واضح موجود ہوں تو نہیں کرنی چاہیے، یہ نافرمانی ہے۔ انہوں نے کی۔ اس وقت ظاہر ہے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ان کے پاس تورات تھی، انہوں نے آیات الہیہ میں تحریف کی۔ یہ لوگ دین کو بیچتے تھے اور یہ جس کو جس قسم کا فتویٰ چاہیے ہوتا تھا اس قسم کے فتوے کے لیے آیات میں تبدیلی کر دیتے تھے یا ان کے فہم میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ پھر ان میں نسلی تعصب بہت زیادہ تھا۔
تخافر بہت ہے، فخر ہے نسبت پہ، اس پہ بھی ملامت کی گئی ہے، توحید کی ہدایت کی گئی۔ عزیز و اقارب، والدین، یتیم، مسکین، ان لوگوں سے حسن سلوک کا کہا گیا، اچھے طریقے سے بولنے کا، حسن کلام کا کہا گیا۔ نماز کا حکم ہوا، زکوٰۃ کا حکم ہوا۔ نماز صرف ہم مسلمانوں میں نہیں ہے، نماز شروع سے تمام آسمانی کتب جن یا صحائف جن اقوام پر اترے ہیں وہاں پہ نماز موجود تھی۔ جہاں آیات کی تحریف ہو جائے گی وہاں احکامات کی تحریف تو خود بخود ہی ہو جائے گی، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ احکامات کی جزوی پیروی پر ان کو کہا گیا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ رسوائی ملے گی اور آخرت میں آگ ملے گی۔ کیا ہم بھی کہیں قرآن کی جزوی پیروی تو نہیں کرتے؟ اپنے خاندان میں آنے والے انبیاء پر ان کا ایمان کا دعویٰ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہی تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ سیرت النبی میں ایک قصہ ہمیں ملتا ہے کہ دو بھائی یہودی، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ کون ہے۔ ایک بھائی گیا اور جا کے سارا اس نے دیکھا معاملہ، واپس آیا تو بھائی نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، جس پیغمبر کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے یہ وہی پیغمبر ہے۔ بھائی نے کہا پھر ارادہ کیا؟ اس نے کہا مرتے دم تک مخالفت کروں گا۔ ضد، انا، نسبی فخر، یہ سب چیزیں ان کو لے ڈوبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کیا اور ان باتوں کو ان کے جرائم میں شامل کیا۔ دنیاوی زندگی کا حرص ان میں بہت، اللہ، فرشتوں، رسولوں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ان کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً دشمنی کی انہوں نے، وعدہ خلافی، جادو ٹونا، یہاں تک کہ اس حد تک گمراہی میں پڑ گئے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی جادو کا الزام لگایا کہ یہ جو قوم جنات پہ اور ساری مخلوق پہ ان کی حکومت ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو کی وجہ سے ہے۔ اور ان کے کچھ گروہوں میں آج بھی یہ عقیدہ شامل ہے کہ ان کے استغفر اللہ جادو ٹونا کے جو منتر تھے وہ منتر ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے وہ ہیکل سلیمانی میں دفن تھی، جہاں پہ آج مسجد اقصی ہے۔ اتنا بڑا الزام ایک اللہ کے نبی پر، استغفر اللہ۔ ہاروت و ماروت کا قصہ بیان ہوا کہ یہ دو فرشتے بابل میں، لوگ ان سے جادو سیکھنے جاتے ہیں۔ ہماری تفاسیر میں بے تحاشا غیر معتبر اور بے سند روایات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ہاروت و ماروت سے متعلق کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو مشہور ہو گئے ہیں، وہ ان واقعات کی کوئی سند نہیں ہے کہ جی یہ دو فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے انسان کی جب حرکات دیکھتے تھے تو ان کو حیرت ہوتی تھی کہ انسان یہ کیسے کر سکتا ہے، پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان میں صفات بشری پیدا کر کے ان کو زمین پہ بھیجا، پھر وہ وہاں پہ کوئی کسی عورت سے متاثر ہوئے، استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کچھ قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہماری کچھ تفاسیر میں بھی ہیں، میں نے خود پڑھے ہیں، سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ سب بے سند بے اصل واقعات ہیں، ان کے درست ہونے کا کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا مسلمانوں سے حسد بیان ہوا، یہود و نصارہ کے معاملے میں خاص طور پہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکیں گے، ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ ہم بالکل ہو بہو ان کے جیسے ہو جائیں، وہ ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ پھر بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہودیوں نے بھی ایک نبی کو اللہ کا بیٹا ان کے گروہ نے کہا، اسی طرح عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو خاص طور پہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ جو فلاح ہے وہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
اور اپنے آبا کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں ان سب کی سند جو ہے، جو نسب ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہوا اور شرط کیا رکھی گئی؟ ایمان اور امن۔ رسولوں میں تفریق کرنے سے منع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ آپ کا نزول ہوا، اور ان پر ایمان کی دعوت دی گئی اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ یہ ساری جو انعامات بیان ہوئے اور ان انعامات کے نتیجے میں جو نافرمانیاں ہوئیں اور جو گستاخیاں ہوئیں اور کہاں کہاں انہوں نے کفر کیا، یہ ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کی گئی تاکہ ہم مسلمان ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں اور اس بات کا پوری طرح سے خیال رکھیں کہ ہم سے ان میں سے کسی قسم کی کوئی اس سے ملتی جلتی کوتاہی بھی نہ ہو جائے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور کوئی آگے سے فرض کریں قرآن کی آیت بیان کرے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہم تو امتی ہیں۔ یہ بات درست ہے، مگر کیوں بیان کی گئی؟ ہمیں اسی لیے بیان کی گئی کہ ہم بات کو سمجھیں کہ اگر ہم اس راستے پہ چلے تو ہمارا انجام بھی وہی ہونے کا امکان ہے۔ یہ قرآن صرف قصوں کی کتاب نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ قصے ہمیں بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنی زندگی جو ہے وہ اس قرآن کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔